على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 3 کی آیات ہیں اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 11 کی آیات یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی کے ضمن میں بالکل مختصر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی عظیم الشان آیت، قل اللہم مالک الملک۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری اس ملک یعنی اس کائنات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے سونے موہنے پیارے پیغمبر کہ اے اللہ مالک الملک، یہ مالک ہے سلطنت کا، تو تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت یعنی بادشاہت سب کچھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے، حکمرانی کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وتعز من تشاء، عزت بھی ساری کی ساری تیرے ہی پاس ہے، تو جسے چاہے دے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو تو ذلیل کر دے، جس کو تو گرا دے، جس کو تو پست کر دے، تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ساری خیر ہے، ہر طرح کی خیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، گرفت رکھنے والا، پورا کنٹرول اللہ کا ہے۔ کاش اسی ایک آیت کی طرف ہم جو ہے نا توجہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کامیابیاں اپنا آپ ہمارے قدموں میں آ کر گریں گی۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بھائی اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کائنات کے انسان مل کر کسی کو گرانا چاہیں اور اللہ اسے نہ گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتے، یعنی اس کو ذلتوں میں نہیں ڈال سکتے۔ اللہ اپنا آپ اسے عزت بخشے گا، اور سارے کے سارے کائنات کے انسان مل کر جو ہے کسی کو عزت دینا چاہیں اور اللہ اسے نہ چاہے، اللہ اسے ذلیل و خوال کرنا چاہیں تو کوئی اس کو ذلتوں سے نکال نہیں سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات خود بھی فرمائی اور اللہ اس آیت کے ذریعے بھی فرما رہے ہیں، قدرت ساری اللہ کے پاس ہے۔ انہی آیات میں پیچھے وہی جب یہ دوسرا ہم نے رکوع کے آخر میں وہاں پڑھا تھا تو نجران سے جو ایک وفد آیا تھا، اس وفد کا جو بڑا تھا وہ تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، یعنی ان کو بھی حقیقتوں کا تو ان کو پتہ تھا،
ان عیسائی و یہودی لوگوں کی کتابوں میں یہودیوں کو تورات میں بتائی گئی نشانیاں، اور عیسائیوں کو نصارہ کو کیا انجیل میں بتائی گئی نشانیاں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر کیا کیا، منہ موڑ لیا، انہوں نے انہیں پس پشت ڈال دیا، اپنی من گھڑت باتیں جو ہے وہ داخل کر لی گئیں، لیکن ان احکامات کو بتلایا گیا، ان نشانیوں کو ان کے سامنے رکھا گیا تھا، تو وہی وہ جانتے تھے۔ تو اب وہی وہ کہنے لگا جو وہ اس وفد کا یہ بڑا تھا، اس کو امیر جو بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو پھر روم کے بادشاہ کی طرف سے جو ہمیں عہدے ملے ہوئے ہیں، جو عزت ملی ہوئی ہے، جو ہمیں مال و دولت ملتا ہے، جو انعامات ملتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے وفد میں جب چیمگویاں ہونے لگیں کہ بھئی ہاں جی ہماری کتاب میں تھا کہ اس طرح عرب میں ایک ایسا نبی آخر زماں ایسے پیدا، ایسے یہ نشانیاں، وہ اب جب نشانیاں نظر آ گئیں، اب اس وفد کو جو سب کچھ سامنے نظر آ رہا، تو اب اس نے اپنی کچھ لوگ کیسے اب وہی بات کرنے لگے، تو اب اس نے خود کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو روم کی طرف سے جو ہمیں انعامات، جو عہدے، جو اعزازات دیے گئے ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے۔ جب ہم محمد کے ماننے والے بنیں گے تو لا مالا وہ کیا ہو جائے گا بھائی، نہیں، وہ بادشاہ، روم کا بادشاہ مخالف بن جائے گا نا، مخالفت آ جائے گی۔ جب مخالفت آئے گی تو یہ ساری کی ساری مراعات کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی تو یہی کچھ ہے، جو وڈیرا، جو چودھری، جو علاقے کا سرپنچ، جو بھی بڑا ہے جی، وہ یہی کچھ تو ہے۔ وہ اپنی اگر اس چیز سے، اپنی اس سیٹ کے مثلا تقاضوں سے ہٹتا ہے تو کون اس کی مانے گا؟ جب تک کھلاڑی تھا کون اس کو مانتا تھا، ہے جی؟ جب آج سیٹ مل گئی تو آج سیدھی سی بات ہے، آپ اور میں بھی آج ہم وہ جو مرضی کرے، سیاہ اور سفید علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا، اس طرف نہیں جا رہے، لیکن آج وہ جو ہے وقتی طور پر جو حکمرانی ملی ہوئی ہے، اس حکمرانی میں آپ اور میں سب ہم کیا ہیں، تابع ہیں۔ ذرا آپ دیکھو، میں بھی ہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے دیکھو قرآن تو بیان کر رہا ہوں، لیکن حق کے لیے میں بھی ذرا دیکھو، نکل کے تو دیکھوں، اگلے دن پابند سلاسل ہوں گا، مجھے بھی لگ پتہ چاہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سرکار کی طرف سے 2-4 لتر پڑ جائیں تو مجھے اور بھی ماشاءاللہ، جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، مجھے تو پھر ساری کے وہ جسے بچپن میں ہم سنتے تھے، کوئی کسی کو مارتا تو وہ کہتا تھے کی میں نانی سریکی میں، ہم نانی یاد آ گئی، تو وہی وہ 2-4 لتر پڑیں گے تو ہمیں تو نانی یاد آ جائے گی جی، ہیں جی۔ تو یہ بھائی وہ جو ہے یہاں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری مراد، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ گویا ان کے جواب میں یہ آیت عنایت فرمایا سارا کا سارا ملک کا مالک تو کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دیکھو تم یہود اور نصارہ، تمہارے پاس عظیم و جلیل القدر پیغمبر آئے، دنیا کے اندر کتنے پیغمبر آئے بھائی؟ انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ، 1,24,000 انبیاء کرام، جن میں سے صرف 10,000 دوسرے برادریوں اور قبیلیوں یعنی دوسرے اقوام سے ہیں، باقی جو ہے 1,14,000 انبیاء کرام کیا ہے، بنی اسرائیل میں۔ اور بنی اسرائیل وہی ان کی کچھ شکل جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہودی ہیں، اور کچھ شکل کیا ہے، وہ نصرانی ہیں۔ بنی اسرائیل میں 1,14,000 انبیاء کرام، معمولی تو نہیں ہے، بڑے جلیل القدر وہی انبیاء کرام بھی ان میں آئے۔ اب انہی کے پاس ساری ان انبیاء میں ایسے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام، جن پر اللہ نے لوہا کیا کر دیا تھا، موم کیا ہوا تھا۔ جتنی بھی دھاتیں تھیں، یعنی لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ دھات زمین سے نکلنے والی جتنی بھی معدن، اللہ نے اپنے داؤد خلیفۃ اللہ پر جی وہ کیا کیا ہوا تھا، ایسے بنایا ہوا تھا موم، جس طرح چاہتے اس کو موڑ دیتے، بنا دیتے۔ آپ اور میں لوہے پر لاکھ ضربیں لگائیں، ہم سے کوئی چیز نہیں بن پائے گی، نہیں ڈھل پائے گی، جب تک کہ ہم اس کی مہارت نہیں حاصل کر لیں گے، جب تک کہ اس فن کو سیکھ نہیں لیں گے۔ ایک چھری میں چاہوں، ایک چاقو میں چاہوں کہ میں خود بنا لوں تو میں نہیں بنا پاؤں گا، لوہے کو اس شکل میں نہیں ڈھال پاؤں گا جب تک کہ میں اس فن کو نہیں سیکھوں گا۔
لیکن داؤد علیہ السلام اسی طرح، پھر داؤد علیہ السلام کے آگے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے اور بڑی بادشاہت دی، ہواؤں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت ہے جی، جرند و پرند پر بھی حکومت ہے جی، ہر چیز پر جو ہے حکومت ہے، بادشاہت ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ اب ایسی تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ اللہ جب چاہیں جس سے سلطنت چھین لیں، جس سے لے لیں۔ کیا کیا کہ یہ بنی اسرائیل آج یہودی ہم سے کیا ضد اور اناد رکھتے ہیں، سمجھو میرے بھائیو، ذرا اس بات کو آج آپ سمجھیں، یہودی ہم سے ہر وقت کیوں بیر رکھتے ہیں، ہر وقت ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں سو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، تھوڑی بہت ایک آدھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، رمضان آتا ہے دیکھو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، برسر پیکار ہیں۔ ہر ان کا جو ہے آنے والا پچھلا جو ہے وہ اس کو ساری ہسٹری سب کچھ لکھا ہوا تحریری شکل میں دے کر جاتا ہے کہ اب مسلمان اس مقام پر کھڑے ہیں، اب مسلمان اخلاقی طور پر، عبادتی طور پر، یہ جو شکلیں ہیں دین کے جتنے شعبے ہیں معاملات میں، اب مسلمان اس سطح پر کھڑے ہیں اور ان کو یوں مزید گرانا ہے، وہ لکھ کر جاتا ہے۔ مسلمان ہے کہ وہ ان سے غافل ہے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے واضح طور پر، ہم پہلے سپارے میں وہاں پڑھ کر آئے تھے اسی سورہ بقرہ میں، وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود، کبھی بھی یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ان کی دوستی کے خواب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں جی، شانہ بشانہ جی، نہیں بھائی نہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتے تو نہیں۔ ہاں وقتی طور پر سرحدوں کی تعیین ہو چکی ہے تو وقتی طور پر معاہدات تو کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کیا تھا، معاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا سمجھ میں رکھیں، کبھی بھی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پل بھر میں کیا کیا، تمہاری ساری وہ بادشاہت، تمہاری ساری کی ساری وہ اتنی لمبی لڑی جو وہ 1,14,000 انبیاء کرام، وہ سب ایک طرف، ہم نے نبوت کو کیا کر دیا، اسماعیل کی طرف پھیر دیا۔ یہودیوں کو یہی تو دکھ ہے، رنج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے ساری لڑی چڑھی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف سے آگے یوں، یہ مختلف، یہ اور بھی انبیاء کرام، یہ لڑیاں چلتی آ رہی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نسب سے، اسماعیل کے نسب سے، اسماعیل کے نسب سے۔ قربانی کہاں مانگی گئی، بولو اب، ذبح کس کو کیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو۔ گویا یہ بتلا دیا گیا، یہ پیشن گوئی ہو گئی کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اور آپ کے سلسلہ میں اور آپ سے پہلے بھی سلسلہ میں قربانیاں اللہ لیتا رہا ہے، قربانیاں مانگتا رہا ہے، لیتا رہا۔ تو وہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھو اب نبوت، اسماعیل علیہ السلام، تو اب ان یہودیوں کو یہی ہم سے کیا ہے، اناد، غصہ، بغض، کہ یہ نبوت، یہ بادشاہت، یہ تو صدیوں سے ہماری طرف چلی آ رہی تھی، یہ کہاں عرب کے خانہ بدوشوں کی طرف چلی گئی؟ عرب کے خانہ بدوش، بھیڑ بکریاں اونٹ چرانے والے لوگ، ان کی طرف یہ کہاں پھر گئی؟ ان میں یہ سردار الانبیاء کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ جو چاہے، تو یہی اللہ سمجھا رہے ہیں اس آیت میں کہ ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے، ساری عزتوں کے خزانے اس کے پاس، ساری ذلتوں کے خزانے اسی کے پاس، بیدک الخیر، ہر چیز وہی اس کے ہے، ہر خیر، ہر خوبی کا مالک وہی۔ ابتدا میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں جب ہم کیا پڑھتے ہیں بھائی، ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین، کیا مانا بھائی، ہاں جی، تمام تعریفیں اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی ہر خیر، ہر خوبی کس کے پاس، اللہ کے پاس۔ کہا ان اللہ انک علی کل شیء قدیر، وہی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، جب قادر ہے، یہ بات اللہ فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں کے بھیجے جو یہ کم عقل جو ہے بے وقوف، یہ لوگ جو دنیا داری میں پڑے ہوئے،
کسی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ قدرت کی آگے دلیلیں بیان کر رہے ہیں. فرمایا کیا؟ تولج اللیل فی النہار، وہ تو وہی ایسا قدرت والا جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی بھائی ظہور صاحب، آج کل عشاء کہہ رہے پڑھتے ہیں، آج کل عشاء 7 بجے، اور گرمیوں میں ہم اس وقت کے بھی بعد مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، 7:15 7:30 بجے مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ عشاء. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. دن کو رات میں اور رات کو دن میں. وہی فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت، اور تو اور کہتا ہے نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. کیسے بھائی؟ بتاؤ نا بھائی. دیکھو کچھ آپ بھی تو ہمارا ساتھ دیا کرو بھائی. ہیں بھائی؟ مردہ سے، انڈا مردہ ہے، کچھ دن انڈے کو جب پروسیس میں رکھا جاتا ہے تو پھر کیا ہے جی؟ چوزا بنتا ہے نہیں بنتا؟ ویسے انڈا بے جان مردہ ہے، لیکن اس سے زندہ کو نکالتا ہے. اسی طرح کائنات میں اللہ نے نظام بنایا، مرد و عورت کے ملاپ سے اللہ نے، ان کے انڈوں کے ملنے سے اللہ نے انسان کی پیدائش کر دی ہے. وہ انڈے ملیں گے تو بچہ بنے گا جی. تو وہی کہا کہ نکالتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے. اسی طرح وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالے گا مردہ زندہ سے. اب زندہ سے مردہ بھی ہو جاتے ہیں لوگ. صبح و شام تو ہم جنازے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد، بڑے باپ دادا اگر تو حیات ہیں تو اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، لیکن اگر چلے گئے ہیں تو بھئی ہم دیکھیں، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم خود انہیں مٹی میں دفن کر کے آئے، دفنا کر آئے، جنازہ پڑھ کر آئے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ تو جی یہی اللہ کہہ رہے ہیں. آگے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. وہ جس طرح وہی ابو عرصہ نے جو ہے علقمہ نے کہا تھا کہ وہی روم کے سارے وہ ہمیں انعامات اور وہ ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں رزق کے خزانے تو رب کے پاس ہیں، اور تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو، ان کی طرف نہیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بتا دیں مسلمان کافروں کو، جی نہ بنائیں لا يتخذ، نہ بنائیں المؤمنین مومن الکافرین کافروں کو اولیاء. اولیاء جمع ولی کی، ولی کہتے ہیں دوست کو، اپنا دوست نہ بنائیں. اللہ خود پر تنبیہ من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر ان کافروں کی طرف نہ دوڑیں، نہ بھاگیں، جی ان کو اپنا دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم سب خود دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں. آج حقیقت ہے حقیقی بھائی وہ بیچارہ بھوکا سو رہا ہو اور دوست باہر اس کے ساتھ یہ ہوٹلوں پر دعوت اڑا رہا ہو، تو اب یہ خود اپنے آپ کو اس آیت کے ضمن میں پرکھ لے. ہاں جی، اس آیت کے ضمن میں اپنے آپ کو جانچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ سے میں گویا اپنا تعلق توڑ رہا ہوں. حقیقی بھائی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے پڑیں گے، وہ بیچارے نہیں کچھ کھائے، وہ ہیں جی بھوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے رات پوری تڑپ رہے ہوں، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر پارٹیاں اڑا رہا ہو، تو یہ آدمی خود جانچ لے بھائی. اسی طرح فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، مگر ہاں اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، یعنی کوئی ان سے بچنا جائے، تقوی اختیار کرنا چاہے، یہ اور بات ہے. جو تقوی والا ہے، متقی انسان ہے، اس کے لیے اور معاملہ ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ کیا ہے جی تم کو ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے. جی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں ڈراتا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے. انجام کار کیا ہے؟ کوئی کتنا عرصہ بھاگے گا بھائی. اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے میرے سونے مونے پیارے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ جو موت سے تفرون، فرّا یا فرّو سے جو یہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، کب تک بھاگیں گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو ان کو آ کر رہے گی، وہ تو ان کو مل کر رہے گی، ملاقات کر رہے گی. آپ بتاؤ کسی ہم میں سے کسی کو ہاں جی
کوئی ایسا دعویٰ کر دے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں آج اختلافات پیدا کر دیے گئے ہیں، کچھ اختلافات ہیں اور کچھ کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، ہر چیز میں آج اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی مذہب مسلک والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت تو آنی ہے، آ کر موت کے بعد کیا ہے؟ وہی یہی آیت وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہم نے لوٹنا ہی ہے اللہ کی طرف تو پھر لاکھ ایسے چکر بازیاں، ایسے دھوکے بازیاں ہیں جی، لاکھ معاملات کو خراب کرنا ہے جی۔ 2-2.5 منٹ میں نے پہلے بھی یہیں پچھلے درسوں میں یہیں عرض کیا تھا کہ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی بالکل معمولی سی ہے، بالکل معمولی سی۔ آخرت کے دن کو اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کألف خمس، وہ جو ہے 1000 دن کے برابر ہے۔ آخرت کا جو ہمارا دن ہے وہ دنیا کے 1000 دنوں کے بقدر ہے، اس حساب سے 50,000 دنوں کے بقدر ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جو دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، وہ صرف حضرات فرماتے ہیں کہ 1.5-2 منٹ بنتی ہے۔ وہ 1.5-2 منٹ کی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے بھائی، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق مارتے ہیں جی، بیوی بچوں اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے بھائی، دوستوں کے ساتھ گڑبڑیاں ہیں جی، مارکیٹوں میں معاملات میں گڑبڑیاں، یہ سارا کچھ بھائی صرف اس تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ حالانکہ وہی بات اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام تو وہی دین فطرت ہے، تو اب وہ فطرت ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ دائیں کان میں اذان ہوئی، بائیں کان میں تکبیر ہو چکی ہے، قامت بھی ہو چکی ہے۔ جب اذان اور تکبیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ باقی نماز، وہی ہماری نماز پڑھی جانی ہے۔ درمیان میں وہی اتنا سا وقفہ ہے، اس تھوڑے سے وقفے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے ظلم ڈھاتے ہیں بھائی۔ کاش وہ یہ بات دیکھو سمجھ آ جائے، اور یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ہیں جی، یہ بات سمجھ آئے گی ہمیں ان دروس قرآن کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ جب ہم قرآن درس کی شکل میں سنیں وہ بھی ٹھیک، نہیں تو کم سے کم خود وہی کوشش کریں پھر کہ قرآن کو پہلے اس کی تلاوت، پھر تلاوت کے بعد اگلا مرحلہ کہ وہ عربی میں ہے اور ہم اجمی لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ روزانہ کسی ایک آیت کا ترجمہ ہی دیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ یہ سمجھ آئے گا کہ واقعی رب کیا کہہ رہا ہے، رب کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے، اور یہ دنیا کی ساری مادی چیزیں یہ سب کی سب ختم ہو جانے والی، انہوں نے یہیں رہ جانا، اور میں نے رب کے پاس لوٹ کر جانا، اور وہاں جا کر یہ نہیں کہ میری آزادی ہے، سرخروئی ہے، نہیں، بلکہ اس دنیا میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کا وہاں کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ اگر یہ حقیقت حقیقی معنوں میں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کوئی بھی گڑبڑی نہیں کر سکیں گے، گویا ہم نے وہ صراط مستقیم کیا ہوگی؟ پالی ہوگی، اگر اس حقیقت کو دل و دماغ میں اتار دیا۔ اور اگر ہم نے اس حقیقت کو دل و دماغ میں نہیں اتارا تو پھر ہم صراط مستقیم سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر ہم سب کو کیا ہے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کہے سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رحمن دنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا میرے پاک اللہ، اے اللہ ہم نے یہ بات جو آپ کی کہی، آپ کے پاک کلام کی، یا اللہ جو کہنا سننا ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ایسا قبول فرما کہ اسے قبول فرما کر ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ اپنے پاک کلام کے ساتھ حقیقی معنوں میں یا اللہ ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پاک کلام کی تلاوت کا ذوق و شوق بھی نصیب فرما، اس کو سمجھنے کا
ذوق و شوق بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے میرے پاک اللہ، میرے ان تمام درس کے ساتھیوں کو اپنی شایان شان عطا فرما، ہر بھائی کو، ہر ساتھی کو اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ انہی بھائیوں کے توسط سے مجھ سیاکار، مجھ گناہگار کے حال پر بھی رحم فرما، مجھ کو، میرے بیوی بچوں کو دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کے سچے پکے خدام میں شامل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن رشتہ داروں نے، یا اللہ جن پڑوسیوں نے، جن نمازی بھائیوں نے، یا اللہ جس دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ کی ذات علیم و خبیر ہے، یا اللہ آپ کی ذات جاننے والی ہے، ہر بھائی کی، جس بھائی نے جس دعا کے لیے کہا، سب کے حق میں ہماری خیر کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جس دعا کے لیے کہا اس میں بھی یا اللہ ان تمام بھائیوں کو یا اللہ کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما، اپنے نیک بندوں کے طفیل قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔